اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب، السلام علیکم۔ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو تمام سازشوں سے محفوظ رکھے۔ وزیر اعظم صاحب، میری اور آپ کی درجنوں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، گھنٹوں باتیں ہو چکی ہیں، بالمشافہ بھی اور ٹیلی فون پر بھی، لیکن بہت عرصے سے آپ سے ٹیلی فون تک پہ بات نہیں ہوئی ہے۔ میں بذریعہ آڈیو میسج آپ سے مخاطب ہو کر چند ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ باتیں آپ کو گراں گزرے یا ناگوار گزرے یا آپ کو شاید بری لگے، جس کی میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں۔ محترم وزیر اعظم صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، رینجرز سندھ میں MQM کے خلاف 2013 سے جو آپریشن کر رہی ہے، جو آج تک جاری ہے، جس میں MQM کے 80 سے زائد کارکنان شہید کیے جا چکے ہیں، گرفتاری کے بعد، جسے رینجرز نے عموماً اور پولیس نے بھی کبھی کبھی انہیں گرفتار کر کے اپنی حراست میں تشدد کر کے ہلاک کیا۔ وزیر اعظم صاحب، آپ کو فوج کے طریقہ کار کا مجھ سے زیادہ علم ہے۔ آپ 3 مرتبہ کرسی وزارت عظمیٰ پر براجمان ہو چکے ہیں اور آج بھی ہیں، اور میں آپ کا دشمن نہیں، آپ کا آج بھی ہمدرد ہوں، اور آپ کو صرف یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 12 اکتوبر 1999 کو آپ کو جب فوج نے، جب آپ قوم سے خطاب کرنے جا رہے تھے، جا کر کیپٹن رینک کے لوگوں نے جو سلوٹ مار مار کر تھکتے نہ تھے، ان لوگوں نے آپ کے کنپٹی پہ بندوق رکھ کر اور جس بدتمیزی کے ساتھ کہ آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ کو گرفتار کیا اور
آپ کو جیل میں بھیجا اور آپ کے خلاف مقدمات بنوائے، اور مقدمات میں آپ کو سزا دلوائی، اور آپ کو فوجی حکومت کے دوران ہتھکڑیاں لگا کر پورے خاندان سمیت آپ کو جلا وطن کیا گیا۔ آپ دوبارہ واپس آئے تو آپ کو دوبارہ پکڑ کر ہتھکڑیاں لگا کر دوبارہ آپ کو واپس سعودی عرب بھیجا گیا۔ آپ کے ساتھ جو یہ سلوک ہوا، شاید یہ اس لیے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے، ڈارچسٹر ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے، 19 جون 1992 کا دن تھا، اور میں بار بار فون کر کے آپ کے ملٹری سیکرٹری سے ٹائم مانگتا رہا۔ بمشکل مجھے وقت ملاقات دیا گیا، اور میں نے ڈارچسٹر ہوٹل میں آ کر آپ کے کمرے میں آپ سے ملاقات کر کے آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھی کہ میں آپ سے کہتا تھا حقیقی فوج نے بنائی، ISI نے بنائی، انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں، اور آج فوج حقیقی کو اپنے ٹرکوں میں بٹھا کر کراچی میں داخل ہو گئی ہے، تمام آفسوں پہ قبضہ کر لیا گیا ہے۔ آپ بتائیے پرائم منسٹر صاحب، میں نے راتیں جاگ جاگ کر آپ کے خلاف کی جانے والی سازشوں پر کیا کچھ لکھ کر آپ کو نہیں دیا؟ لیکن میں نے اس کا کوئی انعام تو آپ سے نہیں مانگا تھا۔ پھر یہ آپریشن جو آپ یقین دلاتے تھے، جب آپ 22-23 فروری کے شام لندن میں ہائی کمشنر جو تھا اس کے گھر، پہلے گھر ہوا کرتا تھا، مجھے اس جگہ کا نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہاں، جہاں آپ سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ نے بہت مجھے کہا آپ میرے ساتھ چلے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، آپ نے یہ بھی یقین دلایا تھا کہ میری سیکیورٹی ہوگی، ڈائریکٹ مری چلیں گے، وہاں سے میں آپ کو اپنی سیکیورٹی میں واپس بھجواؤں گا۔ تو آپ سے میں نے کہا تھا، میاں صاحب آپ کو اپنی گارنٹی، اپنی سیکیورٹی کی گارنٹی ہے، تو آپ ناراض ہو گئے تھے۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا غصے میں۔ بہرحال وہ ملاقات ختم ہوئی، جو آپ کو کہنا تھا وہ آپ نے کہا، جو مجھے کہنا تھا، وہ شکرگزار کرنا تھا، وہ میں نے کہا۔ لیکن جب آپریشن ہوا تو اس دن آپ لندن میں تھے، 19 جون 1992 کو ڈارچسٹر ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہیں آ کر میں نے ملاقات کی تھی اور یہ کہا تھا میں نے آپ کے خلاف کیا کیا ہے جس کی آپ پوری MQM کو، پوری قوم کو سزا دے رہے ہیں۔ میں نے ہی کراچی میں 26 جنوری 1990 کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ جب سندھ کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، بلوچستان کا ہو سکتا ہے، سرحد کا ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ اے پنجابی پرائم منسٹر؟ آپ کی وکالت کی تھی میں نے، اس کا صلہ آج
اس طرح مجھے دیا جا رہا ہے. آپ نے تو یقین دلایا تھا کہ آپ کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا, یہ تو 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف ہوگا. میں نے کہا نہیں, آپ اپنا وعدہ جو کیا تھا اسے پورا کریں. پھر آپ نے ٹیلی فون اٹھا کر صدر صاحب مرحوم کو میرے سامنے فون کیا تھا اور ان سے کہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مینڈیٹ تو جنرل آصف نواز کو ہم نے نہیں دیا تھا, جس پر انہوں نے کہا, جواب دیا تھا آپ کو کہ آپ آ جائیے پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں, جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. پھر 2 دن بعد چودھری نثار کا فون آیا تھا, جو آج انٹیریئر منسٹر ہیں, جنہوں نے مجھ سے بات کی تھی اور قسمیں کھا کر کہا تھا کہ وزیر اعظم نے اترتے یہ کہا کہ بہت غلط ہو رہا ہے, اور مجھے صرف گاڑی میں بٹھایا تھا اور کوئی نہیں تھا ڈرائیور کے علاوہ, اور مجھ سے یہ باتیں کہیں کہ ہم صدر کے پاس چلیں گے اور چل کے یہ بات کریں گے کہ یہ آپریشن جو کہا تھا جنرل آصف نواز نے اس کے خلاف کیا, اور ہم انشاءاللہ اس کو بند کرانے کی پوری کوشش کریں گے, اور یہ بند ہو جائے گا. تھوڑا سا الطاف بھائی ٹائم دے دیں. میں نے کہا اوکے. میں اس امید میں رہا کہ چودھری نثار اور آپ کچھ کریں گے. انتظار کرتا رہا, آپریشن تیز سے تیز تر ہوتا رہا, لیکن آپ نے بند نہیں کرایا, اور چودھری نثار بھی غائب ہو گئے. ان کے پیچھے جب ISI کی گاڑیاں لگنے لگیں اور تھریٹس ملنے لگے, تو وہ دن ہے آج کا دن کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ایسا سجدہ کیا کہ اب تک انہی کے سجدے میں ہیں. لیکن نواز شریف صاحب, آپ نے تو عوام کے سامنے کہا, ریکارڈ آپ کے ریکارڈڈ انٹرویوز موجود ہے جس میں کہا کہ ان کا کیا حق پہنچتا ہے جو یہ کرے منتخب ہو تو حکومتوں کے ساتھ, میں اب نہیں کرنے دوں گا. اس وقت 92 میں آپ نے کہا تھا میں 13 ساتھیوں کی قربانی پیش کر دی, اور آپ نے ہمارا قتل عام ہوتے دیکھتے رہے. بالآخر آپ کی حکومت چلی گئی, بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی. اس نے جنرل نصیر اللہ بابر کو انٹیریئر منسٹر بنا کے اور سارے قاتل SHOs اور مہاجر دشمن SHOs اور IGDIDs کو لگا کر جس طرح قتل عام کرایا, جس میں میرے بڑے بھائی ناصر حسین اور بھتیجا عارف حسین کو بھی گرفتار کر کے 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا. 15,000 سے زائد کارکنوں کو شہید کیا گیا. پھر سینکڑوں کو لاپتہ کیا گیا, جس کے بارے میں اس وقت کے آپ کے انٹیریئر منسٹر چودھری شجاعت حسین نے سینٹ میں بیان دیا تھا, سینٹ کے ایوان میں, کہ جو مطالبہ لاپتہ ساتھیوں کا کر رہے ہیں, انہیں تو پچھلی حکومت نے, بے نظیر بھٹو کی حکومت نے, اس وقت کے انٹیریئر منسٹر وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے مرگلا کی, اسلام آباد لا کے مرگلا کی پہاڑیوں پر انہیں گولیاں مار کر قتل کر کے وہیں دفنا دیا. یہ آپ کے چودھری شجاعت صاحب کا بیان ہے, اس وقت کے انٹیریئر منسٹر. اور آج پھر MQM کے کارکنوں کا قتل عام, گرفتاریاں جاری ہیں. آرمی کے چیف بدل گئے, راحیل شریف چلے گئے, نئے چیف آئے, لیکن نئے ISI کے چیف آ گئے, لیکن نیا DG رینجر سندھ آ گیا, کور کمانڈر کراچی آ گیا, لیکن MQM کے خلاف سازشیں آج تک بند نہیں ہوئی. روز
خبریں آتی ہیں ترجمان رینجرز ISPR کہ ہم نے قبرستان سے اسلحہ نکالا، یہ اسلحہ خطرناک ترین اسلحہ ہے اور یہ MQM لندن والوں کا ہے۔ جو اسلحہ نکالتے ہیں رینجرز والے وہ بولتا ہوا نظر آتا ہے، سینکڑوں خبریں یہ جھوٹی ایسی لگاتے رہے، اور آج 2 مارچ 2017 ہے، 2 مارچ 2017 ہے، لندن وقت کے مطابق اس وقت 7:15 بج رہے ہیں، پاکستان میں 12:15 بج رہے ہیں رات کے۔ آج بھی جیو ٹیلی ویژن پر پٹیاں چلی کہ رینجرز نے خورشید میموریل ہال جو MQM کا مرکزی دفتر تھا، جہاں تمام شعبات کے دفاتر تھے، اس کے قریب ایک گھر سے بڑی تعداد میں اسلحہ، گولیاں، بلیٹ پروف جیکٹ، G3 رائفل، کلیشن کوف، نہ جانے کیا کیا برآمد کیا ہے، اور یہ اسلحہ MQM لندن کے شرپسند عناصر کا ہے۔ آپ بتائیے کہ اسلحہ بولتے ہوئے نکلتا ہے کہ میں کہاں کا ہوں؟ اور ایک اور دردناک بات سنیے کہ ہمارے ایک سینئر ترین ساتھی ندیم خان، انہیں رینجرز نے ان کے گھر سے 17 دسمبر 2016 کو گرفتار کیا۔ تشدد کرتے رہے اور وفاداریاں تبدیل کرانے کے لیے کہ فلاں گروپ میں شامل ہو جاؤ، MQM کے یا MQM کے فلاں گروپ میں جو رینجرز نے بنوایا ہے، وہ انکار کرتا رہا، تشدد سہتا رہا۔ 4 روز پہلے اسے مضافاتی علاقے قصبہ علی گڑھ ٹاؤن کے قریب لے جا کر گولی مار کر، ہاتھ پیچھے باندھ کر گولی مار کر شہید کر دیا۔ آخر وقت تک اس سے کہتے رہے کہ تم فلاں کا فارم بھر دو، فلاں کا فارم، اور اس کو لے جا کر وہاں ادبھری حالت میں، کیونکہ وہ قریب الموت تو تھا، اسی حالت میں لے گئے تھے، لیکن پھر بھی ہاتھ پیچھے باندھ کر اس کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ وزیر اعظم نواز شریف صاحب، میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں۔ ندیم شہید کے 3 بچے ہیں، 3 لڑکے ہیں، ایک بیوہ ہے، بوڑھی ماں اور باپ ہے، وہ آپ کو دعائیاں دے رہے ہیں، آپ سے فریاد کر رہے ہیں کہ ندیم خان جسے رینجرز کی حراست کے دوران ادبھرا کر کے، تشدد کر کے، اس کی تصاویر ہم آپ کو جس پتے پہ کہیں بھیج دیں گے۔ اس شہید ندیم خان کی کہ اس کے کیا حالت کر کر کے اسے مارا ہے، شہید کیا ہے بے دردی سے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوج کو، رینجرز کو، ISI کو، DG رینجرز کراچی کو یہ ظلم کرنے سے خدا نہ روکیں، ورنہ یاد رکھیں مکافات عمل ہوگا۔ میاں صاحب، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکافات عمل فوج کے بجائے آپ پر دوبارہ نہ پڑ جائے۔ اور جس دن فوج پہ پڑا تو پہلے فوج پہ پڑا تھا تو آدھا پاکستان گیا تھا، اب فوج پہ پڑا تو پورا پاکستان جائے گا۔ خدا را پاکستان کو بچائیے، اور یہ ظالم و سفاک فوجی افسران جو ہیں
ان سے پاک پرس کیجئے. خدا را ہمارے ساتھ انصاف کیجئے، مہاجروں کے ساتھ انصاف کیجئے، انصاف کیجئے، انصاف کیجئے. اللہ رسول کے واسطے انصاف کیجئے. یاد رکھیے یہ پیغام میں 2 مارچ 2017 کو آپ کے نام ریکارڈ کرا رہا ہوں. آپ سے فریاد کر رہا ہوں کہ ندیم خان شہید اور دیگر جو لاپتہ ساتھی ہیں انہیں بازیاب کرایا جائے، اور 80 سے زیادہ لوگ جو رینجرز کی حراست میں شہید کیے گئے ان کی تحقیقات کرائی جائیں. اور پروفیسر 71 سالہ پروفیسر 40 سال یونیورسٹی آف کراچی میں فلسفی ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتے رہے پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف، مومن خان مومن دانشور، آئی ٹی کے اسپیشلسٹ امجد اللہ خان امجد، اور سینکڑوں میرے سیکٹر انچارجز گرفتار کر کے بھیج دیے گئے ہیں. روز کارکنوں کے گھروں پر، خواتین تک کے گھروں پر آرمی والے فون کرتے ہیں، یا آرمی کے بریگیڈیئر اور میجر بلاتے ہیں اپنے آفس میں اور کہتے ہیں فلاں میں شامل ہو جاؤ، فلاں میں شامل ہو جاؤ، ورنہ فلاں کا انجام دیکھا ہے، یا تو ساری زندگی جیل میں سڑو گے یا کہیں تمہاری لاش ملے گی. خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، قرآن مجید کی قسم، نواز شریف صاحب یہ پاکستانی فوج کے حاضر سروس بریگیڈیئر، کرنل، میجر رینک کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. انہوں نے ریٹائرڈ جج کو گرفتار کر کے اسے لہولہان کیا، کرن دیا. یہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. خدا را انصاف کیجئے. اللہ کیا دیر ہے اندیر نہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، لیکن خدا را آپ دوسرے پاکستانی بچوں کو بھی غدار، مہاجروں کو غدار، الطاف حسین کو کہہ دیا، اس کے خطاب پہ پابندی لگا دی، اس کی تصویر پہ لگا دو، لیکن میری قوم کے بے گناہ لوگوں کو کیوں فوج مار رہی ہے؟ نوجوانوں کا قتل عام کیوں کر رہی ہے؟ ان کا جینوسائیڈ کیوں کر رہی ہے؟ خدا را نواز شریف آپ انصاف کیجئے، ورنہ اللہ آپ سے اسی دنیا میں حساب لے گا. جو ظالموں نے ہمارے ساتھ پہلے ظلم کیا، اللہ نے ان کے ساتھ جو کیا وہ آپ کے علم میں بھی ہے، اور اب جو کر رہے ہیں اور جو کر کے جا چکے ہیں، اللہ ان سے، ان کی آل اولاد سے انشاءاللہ بہت بڑا حساب لے گا، ان پہ عذاب عظیم بھیجے گا. جنہوں نے ظلم کیا ہے، جن فوجی افسران نے، جن اہلکاروں نے. نواز شریف صاحب آپ چودھری نثار کو بھی لگام دیں، وہ آپ کا حامی نہیں، آپ کا دشمن ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو اصل باتوں سے آگاہ کیا ہے. میں آپ سے فریاد کر چکا. خدا را خاموشی کا قفل توڑ دیجئے، ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے. اگر سیٹ جاتی ہے تو جائے. پوری قوم آپ کے اس ایکشن پر آپ کو سلوٹ کرے گی. آپ تادم حیات قوم کے سب سے عظیم لیڈر کہلائیں گے. ہمت کیجیے اور مہاجروں کو، ایم کیو ایم کو انصاف دلائیے. ایم کیو ایم کو توڑنے والے جو ہیں بلال اکبر اور رضوان اختر،
ان کے ہاتھوں میں قرآن رکھ کے پوچھئے، ان سے کہ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو لائے، ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے آپ اپنے سامنے پوچھئے کہ یہ جو کمالو گروپ بنایا ہے، سوسائٹی میں بنگلے دیے ہیں، یہ کس نے دیے؟ یہ جو پی آئی بی گروپ بنایا ہے فاروق ستار کے اس میں سربراہی میں، انہیں گرفتار کر کے کیا دھمکی دی تھی کہ یہ سب کے سب ڈر گئے اور سر جھکا دیا۔ میں نے 26 سال جلا وطن ہو گئے ہیں، وطن کو دیکھنے کے لیے، اپنے وطن کی مٹی دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوں، لیکن یہ فوج کے لوگ، آئی ایس آئی کے لوگ نہ جانے کیوں مجھے آنے نہیں دیتے، کہتے ہمارے پاس کنکریٹ پروفز ہیں کہ الطاف حسین را کا ایجنٹ ہے۔ میں را کا ایجنٹ نہیں، یہ کہنے والے، الزام لگانے والے را کے ایجنٹ ہیں۔ پلیز آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے، آپ پر بھی انڈین ایجنٹ ہونے کا الزام آج بھی لگایا جاتا ہے۔ میں آپ سے انصاف کی ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں، ندیم خان شہید کو انصاف دیجیے، مہاجروں کے خلاف جاری آپریشن کو فوراً بند کرائیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔